الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات رواہ مسلم. محترم بھائیو، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور نجش سے کام نہ لو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں نفرت اور بغض کو پیدا نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ چلو، ایک دوسرے کو بے یار مددگار نہ چھوڑو. حضرین گرامی، طویل حدیث ہے. اس حدیث میں بہت ساری تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. ایک تعلیم، جو پہلی تعلیم حسد کے بارے میں، اس سے پہلے والے درس میں ہم نے اس پر گفتگو کی. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، نجش سے کام نہ لو. نجش کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا ایک ورڈ ہے. نجش کس کو کہتے ہیں؟ نجش کہتے ہیں خرید و فروخت میں خریدار کو نقصان پہنچانے کے لیے یا پھر بیچنے والے کو فائدہ پہنچانے کے لیے بغیر کسی خریدنے کے مقصد کے چیز کے، اس خریدنے بیچی جانے والی چیز کی قیمت کو بڑھانا. کیسے؟ مثال کے طور پر زید اور خالد ہیں، دونوں کوئی چیز خرید اور بیچ رہے ہیں. خالد کسی چیز کو بیچ رہا ہے اور زید اس چیز کو خرید رہا ہے. مثلا فرض کریں کہ خالد سائیکل بیچ رہا ہے اور زید سائیکل کو خریدنے کے لیے آیا ہے. درمیان میں ایک اور آدمی آتا ہے، وہ خریدنا نہیں چاہتا، بس وہ یہ چاہتا ہے، خریدنے والا جو زید ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. اب جو خالد ہے وہ سائیکل بیچ رہا ہے 1000 روپے میں، لیکن جو دوسرا آدمی ہے وہ آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے 1100 میں دو گے، 1100 میں دو گے. وہ خریدنا نہیں چاہ رہا، بس کیا ہے، جو زید خریدنے والا اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس لیے اس کی قیمت کو بڑھا رہا ہے. یا پھر اس کا دوسرا مقصد یہ ہوگا کہ جو خالد بیچنے والا ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کا فرینڈ ہے، پھر اس کا رشتہ دار ہے، اس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے، اس لیے قیمت میں اضافہ کر رہا، قیمت کو بڑھا رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ اتنی کم قیمت میں بیچ رہے ہو اور قیمت بڑھاؤ، میں اتنے پیسے دوں گا. خریدنا نہیں چاہ رہا، بس نقصان پہنچانا ہے. تو پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ جو نجش ہے یہ نجش حرام ہے، یہ نجش تم کر نہیں سکتے. خریدنے والے بیچنے والے آپس میں وہ جانتے ہیں کہ کتنے قیمت میں خریدنا ہے، کتنے قیمت میں بیچنا ہے. تم درمیان میں آ کر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یا پھر بیچنے والے کو فائدہ پہنچانے کے لیے قیمت میں اضافہ نہیں کر سکتے. تو حاضرین گرامی، ایک اہم تعلیم جو بزنس کے سلسلے میں، خرید و فروخت کے سلسلے میں تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. تو خرید و فروخت جب بھی کیا جائے تو یاد رکھیں ایسی تعلیمات بہت ساری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں دین اسلام صرف مسجد تک ہے. دین اسلام نام کیا ہے؟ بس 5 وقت کی نماز، بس مسجد کی حد تک نہیں. یاد رکھیں دین اسلام ایک کامل نظام حیات ہے، مکمل دستور زندگی ہے، اپنا ایک مکمل کامل نظام رکھتا ہے. زندگی گزارنے کی اپنی ایک تہذیب اس کے پاس ہے، ایک لا اپنا اس کے پاس، ایک مکمل قانون اس کے پاس ہے. انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جو کام کرتا ہے، ہر ایک کے سلسلے میں دین اسلام اپنے پاس تعلیم رکھتا ہے، احکامات اور فرامین رکھتا ہے. مسلمان جو اپنے آپ کو اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ اقرار کر کے مسلمان ہوتا ہے، زندگی کے قدم قدم پر دین اسلام کو اس کو فالو کرنا ہے. چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ کمپنی میں ہو، چاہے اپنے رشتہ دار کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، چاہے پڑوس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، جہاں کہیں ہو، دین اسلام نے بہت ساری تعلیمات دی. ان تعلیمات کو اسلام بندے کو فالو کرنا ہے، ان تعلیمات کو اپنانا ہے. کتنے ہیں مسلمان
جو کیا سمجھتے ہیں صرف دین اسلام مسجد تک ہے، صرف نمازوں کی حد تک دین اسلام ہے. بزنس میں، تجارت میں، وہاں پر کوئی دین اسلام کو کوئی فالو نہیں کرتا. کتنے مسلمان ہیں جو خرید و فروخت اور بزنس کے آداب کو جانتے ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھے کہ غلے کا ڈیر ہے، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، دیکھا اوپر کا جو غلہ ہے پوری طرح سوکھا ہوا ہے. آپ نے ہاتھ ڈالا، اندر سے ہاتھ نکالا تو اندر سے جو غلہ تھا بالکل وہ بھیگا ہوا تھا. اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. تو حاضرین گرامی اس طرح بہت ساری تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو انسان بیچ رہا ہے کوئی چیز اور قیمت کو بڑھانے کے لیے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اتنی قیمت میں اس چیز کو خریدا ہے، خریدا 500 میں، اور قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے 1000 میں خریدا ہے اور میں تمہیں 1200 میں دے رہا ہوں. اس طرح جھوٹی قسمیں کھانے والے کو بڑا گناہ بتایا گیا. تو حاضرین گرامی خرید و فروخت کے بہت سارے آداب، بزنس کے بہت سارے آداب دین اسلام نے بتائے، انہیں جاننے، پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. دعا رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو مکمل دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.